سالوں سے جاری و ساری، اور دنیا کے مختلف ظالموں نے وہاں ظلم و ستم کی انتہا کی، لیکن ان دونوں خطوں کے باشعور لوگوں نے ہر ظلم کا مقابلہ کیا، ایک فلسطین اور ایک کشمیر۔ کشمیر قیام پاکستان کے وقت سے ہی ایک سازش کے تحت پاکستان سے علیحدہ کر دیا گیا۔ ڈوگرا راج کی سازشوں نے کشمیر کو پاکستان میں شامل ہونے سے روک دیا اور ظلم و ستم کی ایک ایسی تاریخ کا آغاز ہو گیا جو تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ جب کشمیر میں جہاد کا آغاز ہوا تو یہ علماء حق، علماء اہل سنت تھے، علامہ ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر کابرین، جنہوں نے جہاد کشمیر کو اسلام و کفر کا جہاد کہا اور کشمیر کے مسلمانوں کو حوصلہ دیا۔ کشمیر کے باسیوں پر جتنا ناز کیا جائے وہ کم ہے۔ ان کی 4 نسلیں قربانیاں دیتے دیتے دنیا سے چلی گئیں، لیکن انہوں نے کبھی اف تک نہ کیا۔ کشمیر کا کوئی گھر ایسا نہیں جہاں ایک شہید کی یاد موجود نہ ہو۔ ہزاروں عورتوں کی عصمت دری ہو گئی، لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے، کم سن بچے شہید کر دیے گئے۔ آپ اندازہ لگائیے، تھوڑے عرصے کے لاک ڈاؤن نے دنیا کی معیشت کو تباہ کر دیا، لیکن مقبوضہ کشمیر میں تو لاک ڈاؤن سے کہیں بدتر صورتحال۔ اہل کشمیر اپنی مرضی سے نماز کے اجتماع نہیں کر سکتے، وہ اجتماعات جمعہ میں جاتے ہیں، ان پہ الغار کر دی جاتی ہے، وہ عید کی نماز ادا نہیں کر سکتے، وہ قربانی نہیں کر سکتے۔ کتنا حساس ہے وہ بچہ جو صبح اپنے والدین سے رخصت ہو کر اسکول جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو اسے بے باک کی لاش ملتی ہے۔ کیا ذہن ہوگا ان طلبہ کا جو ایک دن اسکول جاتے ہیں اور اگلے دن میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اسکول جو ہے وہ بارود سے کسی ظالم نے اڑا دیا ہے۔ بھارت جو دنیا میں امن کی بات کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کا ممبر بھی بن جائے، دیگر اداروں میں بھی کھڑا نظر آئے، لیکن کشمیر میں وہ ظلم کی ہر چال کو کامیاب بنانے کے لیے ایک انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ افسوس تو مسلم حکمرانوں پر ہے جو کشمیر کی طرف سے آنکھیں بند کیے گئے۔ کشمیر کی تڑپتی ہوئی مائیں بہنیں، سسکتی ہوئی لاشیں، اور کشمیر کے عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر ان کا جرم کیا ہے۔ اے حکمرانوں، اے دنیا والوں، جب سوال ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تم کیا جواب دو گے؟ کشمیر ایک ایسا پوائنٹ بن چکا ہے جو کبھی بھی آتش فشاں بن جائے گا۔ پاکستان کے غیور عوام کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کی اخلاقی مدد کرتے رہے ہیں، لیکن عالمی دباؤ پاکستان کے حکمرانوں پر اکثر غالب رہا۔ جب ہمارے حکمران حزب اختلاف میں ہوتے ہیں تو کشمیر کی بات کرتے ہیں، لیکن حزب اقتدار میں کشمیر کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن علماء حق نے وہاں لوگوں کو منظم کیا، وہاں کے لوگ ان تمام تر معاملات کو آج بھی انجام دے رہے ہیں جو علماء کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کی سرپرستی میں ایک دن کشمیر آزاد ہوگا اور صبح آزادی مکمل شان کے ساتھ وہاں اپنا رنگ دکھائے گی۔ کشمیر سے ہماری روحانی وابستگی بھی ہے، وہاں درگاہ حضرت بل تبرکات کا مرکز ہے، وہاں حضرت شاہ حمدہ کا مزار ہے، وہاں وہ اسلاف آسودہ خاک ہیں جن کی یادیں ہمارا اثاثہ ہیں۔ اسی لیے علماء حق و صوفیاء کرام کشمیر کا تذکرہ کبھی نہیں بھولتے۔ بھارت وہاں بربریت کر رہا ہے، بھارتی فوج نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ نہتے کشمیریوں پر وہ کون سا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا گیا؟ ان کی آنکھوں کے نشانے لے لے کر انہیں نابینا کر دیا گیا،
بھارت کے عقوبت خانوں میں ہزاروں کشمیری تڑپ تڑپ کر جان دے چکے۔ تحریک آزادی کشمیر کے اکابرین کو پابند سلاسل کیا گیا اور ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ جو ظلم کی انتہا ہے کہ کشمیری نوجوان کو گرفتار کر کے جیپ کے پیچھے باندھ کر جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر انداز میں گھسیٹا جائے۔ جب چاہیں محلوں میں آپریشن اور تلاشی کے نام پر کشمیری نوجوانوں کی لاشوں کے انبار لگا دیے ہیں، لیکن سلام عقیدت کشمیر کے حریت پسندوں پر، سلام اس زمین کے باسیوں پر جو اپنا خون دے کر تحریک آزادی کشمیر کو سیراب کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان اور پاکستان کی پوری عوام تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ہے۔ گو کہ بعض نام نہاد مسلم حکمران امریکہ اور اسرائیل کی ایما پر کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے قاصر ہیں، تو پاکستان کے موقف کی کھل کر تائید کرنے کے بجائے بھارت کی دلالی کر رہے ہیں۔ اس سعودی عرب اور بعض عرب ریاستوں کا انداز انتہائی منافقانہ ہے، لیکن ان کی اس منافقت سے تحریک آزادی کشمیر کو سرگزار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک اہمیت ہے، ایک حقیقت ہے۔ انشاءاللہ آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور کشمیر مکمل طور پہ آزاد ہوگا۔ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے اور رہے گا۔